خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان، مومن ہے تو ہر پل کو قوت سے گزارے، اخلاص ہے ایثار ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان۔ میں ہوں سردار فیصل۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد میں۔ ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد میں آج راجہ غلام حیدر ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے اس کے چیئرمین راجہ ارشد ترک صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ایبٹ آباد جیل کے جو قیدی ہیں، جو ڈیزرونگ قیدی ہیں، ان میں عید کی خوشیاں اور رمضان کی خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ گفٹ اپنی طرف سے انہوں نے رمضان کے لیے اور عید کے لیے قیدیوں کے لیے لائے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ تقریب میں ڈسٹرکٹ خطیب مولانا مفتی عبدالواجد صاحب، جیل سپرنٹینڈنٹ حامد صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ زین صاحب موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ خطیب مولانا عبدالواجد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے دو چار باتیں کر لیں۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جن افراد کو مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے مال و دولت میں اللہ نے غریب، محروم اور کمزور طبقے کا بھی حق رکھا ہے۔ چنانچہ اس فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں راجہ غلام حیدر ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محترم راجہ محمد ارشد صاحب آج ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد تشریف لائے اور جیل سپرنٹینڈنٹ محترم حامد صاحب کے حوالے انہوں نے قیدیوں کے لیے کپڑے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور قیدیوں کی روزہ افطاری کے لیے کھجوریں ان کے حوالے کی۔ یقیناً اس طرح کے کام، ویلفیئر کے کام تمام مسلمانوں کی جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ثمرات عالم برزخ میں ان کے والد محترم راجہ غلام حیدر صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و ثواب کی صورت میں پا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی حامد صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے وہ بھی آج کی اس تقریب کے حوالے سے دو چار باتیں جو اپنی یا مزید کوئی ایشوز ہیں اس حوالے سے کوئی بات۔ رحیم، سب سے پہلے تو میں جناب ارشد ترک صاحب، چیئرمین غلام حیدر فاؤنڈیشن، مجاہد افریدی صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ خطیب مفتی عبدالواجد صاحب اور ہمارے بھائی فیصل کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو دل کی عطا کی رائیوں سے ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ انتہائی ایک ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ جیلوں کے اندر جو جیلوں کا پرانے زمانے میں کنسیپٹ تھا کہ جیلوں کے اندر صرف قیدیوں کو قید کیا جاتا ہے، تو وہ کنسیپٹ اب چینج ہو گیا ہے۔ جیلوں کے اندر ہم قیدیوں کو صرف قید نہیں رکھتے ہیں، جس طرح ہم ان کے اصلاح کے لیے مختلف پروگرام چلاتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام کرتے ہیں، فارمل ایجوکیشن، مذہبی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم اور دوسرے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس طرح جیلوں کے اندر ہم ان کے ایسے مواقع پہ ان کے ساتھ جو ان کی ضروریات ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے، تو میں اس فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب کا، ارشد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ایسے موقع پہ ہمارے ساتھ انہوں نے وہ مدد کی، اور ہمارے کچھ اور ریکویسٹ بھی انہوں نے آنر کی اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ وہ بھی ان کو جلدی پورا کریں گے، کیونکہ جیلوں کے اندر وقتاً فوقتاً بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے وسائل کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پانی کا ایشو ہوتا ہے، یہاں پہ دوسرے رہائش کے حوالے سے اندر مسائل ہوتے، تو انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم آئندہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور جیل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دولت ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن غریب اور مستحق لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل اللہ پاک نے کسی کو دیا ہوتا ہے۔ راجہ غلام حیدر ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے وہ 10-15 سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں
اب نہ صرف ایبٹ آباد میں اور موار کلاں میں غریب اور مستحق لوگوں میں رمضان میں عید کی خوشیاں ان پہ بانٹتا ہے، ان پہ نقد رقم ہو، راشن ہو، یہ تقسیم کرتے آ رہے ہیں راجہ ارشد ترک صاحب. تو میں ان سے گزارش کروں گا راجہ ارشد ترک صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا شکر گزار ہوں اور جناب خطیب صاحب کا بھی. اور ہم ہر سال راجہ غلام حیدر سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم ایک رمضان پیکج کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس سال بھی ہم نے اپنے گاؤں موار کلاں کے اندر ایبٹ آباد ہم نے تقریباً کوئی 400 بندوں کے لیے 5000 روپے فی کس کے حساب سے تقریباً کچھ دن پہلے میری وائف نے ہی تقسیم کیے ہیں. اور میں ایکچوئل خود کوئٹہ گیا ہوا تھا، تو اب یہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کچھ گزارشات کی ہیں، تو میں تو ان کو یہ کہوں گا جی میں آج ہی ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ کار خیر ہے. کیونکہ یہ بات ان کی وجہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے، گورنمنٹ کے اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں. تو ہم ان کے جو مسائل ہیں میں آج ہی ان کے ساتھ کمٹ کرتا ہوں، بلکہ آج ہی میں تیار ہوں ان کو کرنے کے لیے بھی. تو یہ چیزیں ہیں کار خیر کی ہیں، اور کار خیر کے لیے دیر نہیں ہونی چاہیے. تو میرے لیے تو یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ان کے لیے وہ کروں گا. اور ساتھ ہی میں فیصل صاحب سے یہ کہوں گا کہ میں نے ایک پروگرام مرتب دیا ہے کہ بھائی تقریباً 25-30 بچیوں کی شادی کا، خطیب صاحب سے ڈسکس بھی ہاں کہ جی یہ 25-30 بچیوں کی شادی کے لیے اجتماعی شادیوں کا کچھ کریں. وہ سارے وسائل میرے پاس اب موجود ہیں. تو وہ اگر آپ کہیں گے کہ یار ہم عید کے فوراً بعد کرنا چاہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں ان کے جہیز کے لیے ساری چیزیں جو ہیں نا ہم کر سکتے ہیں. تو باقی جیل کے لیے جو بھی میری ڈسٹرکٹ جیل صاحب نے مجھے کہا، ایبٹ آباد صاحب نے، ان کو جو بھی معاملات ہیں وہ آج ہی ہم انشاءاللہ ان کے لیے حل کریں گے، اور ان سے بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں گے. بہت شکریہ. مفتی عبدالواجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ راجہ ارشد ترک صاحب کے والد صاحب ہیں، جو راجہ غلام حیدر صاحب، جن کے سال ثواب کے لیے ہر سال چیریٹی کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک دعا کرا دیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ رمضان المبارک کی ببرکت لمحات کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ محترم ارشد صاحب نے جو اپنے والد محترم مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے، اصال ثواب کے لیے جو یہ صدقہ خیرات کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، اور ان کی آخرت کی منظروں کو آسان فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اور جیل کے قیدیوں کی خدمت میں جو عملہ مصروف ہے، یا اللہ یہ اور بھائی فیصل اور ان کے دوست احباب سب کی زندگی عمر وقت میں برکت عطا فرما. آمین.